سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلے میں یہ حکم جاری کیا ہے۔ بالکل جی، اور کہا ہے کہ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم کی حاضری سے استثناء کی جو درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا، اور گزشتہ روز نواز شریف کی جانب سے سزا کے خلاف اور نیب کی ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی، اور جس میں عدالت نے استفسار کیا کہ کیا کسی ایک کیس کے اشتہاری ملزم کی دوسرے کیس میں درخواست بنی جا سکتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ضمانت لے کر باہر جانے والے نے سرجری نہیں کرائی، نہ ہی اسپتال داخل ہوا۔ نواز شریف کے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے جو کسی اسپتال کی طرف سے نہیں ہے۔ جسٹس کیانی کا کہنا تھا کہ ابھی تک کسی اسپتال نے نہیں کہا کہ ہم نے کورونا کی وجہ سے نواز شریف کو داخل کر کے علاج نہیں کر پا رہے، ہمارا ضمانت کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس بھی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے نواز شریف سمیت دیگر مریضوں کے علاج میں خلل آیا۔ نواز شریف کے دل کی شریانیں کھولنے کے لیے جلد وقت مقرر کیا جائے گا۔ پلیٹلیٹس کا علاج دل کی بند شریانیں کھولنے کے پروسیجر کے بعد ہوگا۔ اور ایسے میں لیگی رہنماؤں نے جہاں عدالتی فیصلے کا احترام کرنے کی بات کی، وہیں پر وفاقی حکومت پر انہوں نے طنز کے کافی تیر بھی برسائے۔ ہوا کیا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں عدالتی فیصلہ ہے وہ ہمارے خلاف آئیں، ہمیں ان کا احترام ہے۔ نواز شریف کی کمٹمنٹ ہے کہ جب بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، وہ قانون کا بھی سامنا کریں گے، عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے۔ انہیں ملک سے باہر مسلم لیگ نون نے نہیں بھیجا۔ آج ان کے وزراء جو ناٹک کر رہے ہیں، جو ڈرامے کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ پیش کریں، جنہوں نے کابینہ کو بتایا کہ میں نے ذاتی طور پہ تصدیق کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت اس قدر ابتر ہے کہ انہیں ملک سے باہر بھیجنا ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف کو تھوڑی سی بھی قانون کی پاسداری ہے تو آ جائیں، کام ان کے جیلوں میں رہنے والے ہیں لیکن یہ رہ کر وہ کر سکتے ہیں، جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کے احساس سے خود باہر ہوتے ہیں۔ شریف کا جی تو فیصلہ آپ نے سن لی ہے، تو اب ان کو اگر تھوڑا سا بھی قانون کی پاسداری اگر ان کو ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کئی ایسے قیدی ہیں جو کہ اس سے بری بیماریوں میں مبتلا ہیں، یہ لوگ جو ہے نا یہ جیل میں یہ رہ نہیں سکتے ہیں، کام ان کے جیل میں رہنے والے ہیں۔ اقتدار میں جب ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، ان کے اثاثے باہر ہوتے ہیں، اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کے اثاثے بھی باہر ہوتے ہیں اور وہ خود بھی باہر ہوتے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ نواز شریف عدالت سے وعدہ کر کے بھاگا ہوا ہے، وہ حکومت اور عدالتوں کو ماموں بنا کر گئے ہیں، نون لیگ پر اب حکمرانی مریم نواز کی رہے گی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ نواز شریف بھاگا ہوا ہے ایک عدالت کے سامنے کمٹمنٹ دے کے اور کنوکشن کے بعد، یہ تو ماموں بنا گئے پاکستان کو اور پاکستان کے گورنمنٹ کو بھی اور عدالتوں کو بھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی برطانیہ بڑی تیزی سے اس کو واپس بھیجے گا، وہ اس کا مال وہاں ہے۔ پارٹی پہ میرا خیال ہے حکمرانی مریم کی رہے گی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ اور نون لیگی رہنما محمد زبیر صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کی جو استثناء کی درخواست ہے وہ مسترد ہو گئی، آفیشیلی مسترد ہو گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور حاضری کا حکم دیا ہے، کیا ان کی واپسی کا امکان ہے؟ پارٹی نے بالکل فیصلہ کیا، میاں نواز شریف سے درخواست یہ کی کہ جب تک وہ اپنا علاج مکمل طور پر نہیں کر لیں گے ان کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ یہ ان کی صحت کا معاملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ سے، اور ہم بالکل کوشش کریں گے دوبارہ سے ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ یہ کیس جو ہے اس کا میڈیکل ریزنز ہیں، اس کے لیگل ریزنز نہیں ہیں۔ میڈیکل ریزنز سے کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی باہر جانے کے لیے، کورٹ نے ان کو یہ بھی کہا تھا اور پاکستان ہائی کمیشن پر بھی رسپانسبلٹی ڈالی تھی کہ آپ وقتاً فوقتاً میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق جو بھی ریکارڈز ہیں، میڈیکل ریکارڈز ہیں، وہ حاصل کر کے کورٹ کو بتائیں۔ اب ہم نے تو اپنی طرف سے وہ تمام چیزیں دے دی ہیں۔ اب کورٹ اگر یہ بتانا چاہتا
اور ہم یہ اب بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی انہوں نے جو کنکلوژن کیا ہے کہ جی جس بیسس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں تو وی ووڈ ویلکم دیٹ فرام دی کورٹ. زبیر صاحب جیسے بھی آپ رپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو عدالت یہی کہہ رہی ہے کہ جو رپورٹس عدالت میں جمع کرائی گئی ہیں یہ کنسلٹنٹ کی رائے ہے, یہ کسی اسپتال کی جانب سے نہیں ہے. تو میرے خیال سے اب عوام کے سامنے بھی رکھ دینا چاہیے کہ ایگزیکٹلی ان کی طبیعت کیسی, ویسے ان کی طبیعت کیسی ہے ان کی. کنسلٹنٹ تو بڑی چیز ہوتا ہے کہ یہ کہ ہم کوئی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کنسلٹنٹ کی تو رپورٹ نہیں کہہ رہے, دنیا کا اس جگہ کے کنسلٹنٹ کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جس پر پوری دنیا کا ٹرسٹ ہے, اور اس ٹرسٹ کے بیسس پر ہی ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے ہم نے سرٹیفکیٹ پیش کیا. اور بلکہ ایک تو انگلینڈ بیسڈ کنسلٹنٹ ہے اور ایک US بیسڈ کنسلٹنٹ ہے. اس سے زیادہ اوتھینٹک رپورٹس ظاہر سی بات ہے اس ماحول میں جہاں کرونا کا ماحول ہے اور ہاسپٹلس مور اور لیس کرونا کے پیشنٹس ہی کو ایڈریس کر رہے ہیں, اس میں کنسلٹنٹس جو ٹاپ کنسلٹنٹس ہیں دنیا کے چلیں یہ تو وہ آگے کی رائے ہے, لیکن اب JUI بھی کہہ رہی ہے کہ جی جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے تو وہ تحریک میں جان نہیں پڑے گی, تو اس کے لیے شاید میاں صاحب کے آنے کا امکان ہے. APC میں ظاہر سی بات ہے جو ایجنڈا طے ہوگا ابھی تک تو طے نہیں ہوا, اس میں جو بھی باتیں ہوں گی, اور ظاہر ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز جس میں JUIF بھی شامل ہے اور PMLN بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, دوسری اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں, اس میں میاں نواز شریف کے حوالے سے, تحریک کے حوالے سے, اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے وہ تمام چیزیں کرے گی جو میرا خیال اپوزیشن جماعتوں کا فرض بنتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق گورنر سندھ.